والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے آج اس کے اس گھر میں مجھ کو اور آپ کو اکٹھا فرمایا، دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا، جن کا مقصد ہماری اور آپ کی عملی زندگی کی اصلاح ہے، ہمارے اور آپ کے نفس کا محاسبہ ہے، اور ہماری اور آپ کی جو ایمانی زندگی ہے اس ایمانی زندگی کی ترقی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری ایسی تعلیمات رکھی ہیں جن تعلیمات کی حیثیت بنیادی تعلیمات کی ہے۔ بنیادی تعلیمات کا مطلب یہ کہ جس طرح ایک عمارت اس کی مضبوطی اور اس کے قائم رہنے میں بنیاد کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، یہ مضبوط بنیاد پر ہی ایک مضبوط عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، ان میں سے بعض تعلیمات بڑی اہم ہیں کہ ان تعلیمات کا اگر ہم خیال رکھتے ہیں، ان باتوں کا ہم خیال رکھتے ہیں تو بقیہ باتیں خود بخود صحیح رخ پہ چلنے لگتی ہیں، بنیاد صحیح پڑ جاتی ہے تو عمارت بھی صحیح کھڑی ہو جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم اور آپ کو بتائی وہ ہے کلمہ طیبہ کی مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی۔ سب سے پہلے تو ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کلمے کا اقرار کر کے مسلمان ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسلام کی گواہی دینا چاہتا ہے، تو گواہی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کلمے کی گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مثال بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی۔ اللہ نے کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس اچھے درخت کی ہے جس کی جڑیں بڑی گہری اتری ہوئی ہیں تو جمی ہوئی،
اور اس کی شاخیں بڑے اونچائی تک گئی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کو چھو رہی ہیں، بڑا ہی مضبوط تناور درخت، اور نہ صرف یہ کہ دیکھنے میں بڑا اچھا درخت ہے، مضبوط ہے، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یہ ایسا درخت ہے جو درخت ہر پل اپنا پھل دے رہا ہے، ہر لمحے اپنا پھل لوگوں کو دے رہا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ اس مثال کا مطلب اصل میں سب سے پہلے مجھ کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مثال مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے اسلامی شریعت کی جو تعلیمات ہیں نا، اس میں ایمان ہے، عقیدہ ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہم اور آپ کو بتائی ہیں، ان باتوں کا دار و مدار اصل میں عقیدے پر ہے، اور عقیدے کا خلاصہ اور نچوڑ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جسے ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنیاد والا درخت قرار دیا جس کی بنیاد کافی مضبوط بھی ہے، اور جس کی شاخیں بڑی اونچی بھی ہیں، اور بڑا ہی وہ پھلدار قسم کا درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، لیکن اس مثال میں سے میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کلمے کو قرار کرنے والے سے تین باتوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم اہل سنت کے پاس، ہم اہل حدیثوں کے پاس، محدثین کرام کے پاس ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے تو آدمی دل سے یقین رکھے، دوسرے نمبر پر آدمی زبان سے اقرار کرے، اور تیسرے نمبر پہ اپنے اقرار کے مطابق عمل کرے۔ یہی ایمان ہے اصل میں۔ اگر ہم ان تین باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا یہ ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو اس درخت کی مثال دی ہے جو درخت بڑا ہی مضبوط تناور ہے اور ہر موسم میں پھل دینے والا ہے، تو یہاں ایک نازک سی بات میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ بات یہ ہے، دیکھو کہ جس طرح مضبوط درخت کے لیے زمین کا بڑا مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر زمین جو ہے جمی ہوئی نہ رہے، زمین بھربھری رہے ایسی کہ جس سے جو ہے ریت کی طرح وہ پھیل جائے، تو ایسی زمین پہ کبھی مضبوط درخت نہیں لگتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ضروری ہے کہ مضبوط درخت کے لیے مضبوط زمین میسر آئے، اور جب زمین مضبوط میسر آتی ہے، درخت کی جڑیں بھی اندر تک اترتی ہیں، تب جا کے مضبوط درخت کھڑا ہوتا ہے۔ بھائیو، اس کی روشنی میں ہم اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ایمان کا جو درخت ہے نا، وہ درخت سب سے پہلے میرے اور آپ کے دل میں لگتا ہے۔ یہ ایمان کا جو درخت ہے وہ میرے اور آپ کے دل میں لگتا ہے۔ جس طرح ایک مضبوط درخت کے لیے مضبوط زمین کا ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح ایمان کے مضبوط درخت کی ہماری اور آپ کی زندگی میں وجود کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں ایمان کا جو درخت ہم لگائیں، ہمارے دلوں کی کیفیت ایسی ہو، ویسی ہی جیسے کوئی ایک مضبوط زمین ہے جو درخت کی جڑوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں سنو، سینے کے اندر، جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ صحیح ہوتا ہے نا تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد كله، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے، گوشت کا وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وهي القلب، لوگوں سنو، وہ گوشت کا لوتھڑا یا ٹکڑا وہ دل ہے، انسان کا دل ہے۔ بھائیو، یہ بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے کیوں دلائی، یاد دلائی؟ اس لیے یاد دلائی کہ آج جس عنوان پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے غفلت کا ہمارے اور آپ کی زندگی میں پایا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے۔ غفلت کا تعلق میرے اور آپ کے دلوں سے، غفلت کا تعلق میری اور آپ کی عملی زندگی سے ہے، اور وہ عمل جو کہ کھیتی ہے، جو کھیتی انسان اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے۔ اور اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے یہ بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ دل ہماری یہ زمین ہے جہاں پہ ہم اپنے اعمال کی کھیتی کی شروعات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس
ہمارا دل بھی کھیتی کا مقام ہے، ہمارے اعضاء و جوارح بھی کھیتی کا ذریعہ، ہم عمل دل سے بھی کرتے ہیں، زبان سے بھی کرتے ہیں، اپنے اعضاء سے بھی کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان تینوں کی اصل بنیاد جو ہے وہ دل پہ رکھی گئی ہے، اور دل پہ اگر غفلت کی مار لگ جائے، غفلت کا پردہ پڑ جائے نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اور آپ کی ایمانی اور عملی زندگی تباہ ہو جائے گی، ہماری اور آپ کی ایمانی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اصل کھیتی کے لیے زمین کا اچھا ہونا ضروری ہے، تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی میں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ دل کو بھی اس عمل کی کھیتی کے قابل بنائے رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی۔ آپ دیکھیں ایک بڑی اچھی مثال سے یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ ایک کسان ہے جسے کسان کے کھیتی باڑی کرنے کا پورا تجربہ، ہر چیز معلوم ہے کہ کھیتی باڑی کے لیے جو ضروری معلومات ہے سب اسے معلوم ہے، تجربہ۔ اور کسان کیا کرتا ہے؟ صحیح بیج کا انتخاب بھی کرتا ہے، جو زمین میں بو رہا ہے وہ بیج بھی بڑا اچھا منتخب کرتا ہے، اور موسم کے جو حالات ہوتے ہیں کہ کب بویائی کرنی ہے، کب برابر موقع پہ لگانا ہے، وہ بھی کرتا ہے صحیح موقع پہ۔ بیج صحیح ہے، لگانے والے کے پاس پوری معلومات، پوری مہارت ہے، اور صحیح وقت پر بھی لگا رہا ہے، اور اس کی دیکھ بھال بھی صحیح کر رہا ہے، لیکن زمین قابل کاشت نہ ہو، زمین اگر کھیتی کے قابل نہ ہو تو پھر کیا وہاں پر کوئی اچھی کھیتی کو ہو پائے گی؟ آدمی بھی صحیح، بیج بھی صحیح، موسم بھی صحیح، محنت بھی پوری ہو رہی، لیکن آدمی جس زمین پہ کھیتی کر رہا ہے وہ زمین کاشت کے قابل نہیں، کھیتی کے قابل نہیں ہے، تو پھر وہاں پر کبھی لہلہاتی فصلیں نہیں اگا کرتی، اچھا خاصا بیج سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اچھی خاصی محنت ضائع ہو جاتی ہے، تجربہ کار کسان بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اگر مان لے یہ ساری چیزیں مل کر کبھی کامیاب ہو بھی جاتی ہیں تو کامیابی 10%، 20%، 50% ہے، لیکن اچھی اور معیاری فصل وہ پھر بھی نہیں اگا پاتا۔ آپ اگر قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی عملی زندگی کو، ہمارے اور آپ کے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی ہی سے تعبیر کی۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو آدمی دنیا کی کھیتی کرنا چاہتا ہے نؤتیہ منھا، تھوڑا سا ہم اس کو دے بھی دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں۔ اللہ نے ہمارے اعمال کو ہماری کھیتی قرار دیا، جس طرح اس کسان کی کھیتی ہے، ہمارے اعمال ہماری اپنی کھیتی ہے، اور جس طرح کسان ایک پوری مدت، کبھی 6 ماہ، کبھی سال بھر اپنے کھیت پہ محنت کرتا ہے، کبھی 3 ماہ محنت کرتا ہے، اس کے بعد جا کر اپنی فصل کاٹتا ہے، ہم اور آپ بھی اللہ کی دی ہوئی زندگی میں کھیتی کرتے جاتے ہیں، عمل کی کھیتی کرتے جاتے ہیں، اور جب قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا تب ہم اپنی فصل کاٹیں گے۔ یہی ہماری اور آپ کی مناسبت ہے جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی۔ اللہ نے کھیتی کہا عمل کو، اور جب ہم یہ مثال کسان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ زمین کی خرابی کے ساتھ ساری اچھی چیزیں ہو کر بھی ایک اچھی فصل نہیں اگا سکتے، تو آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر ہمارے اور آپ کے دلوں پہ غفلت کی مار پڑ جائے نا، اگر ہمارے اور آپ کے دلوں پہ غفلت مسلط کر دی جائے نا، اگر ہم اور آپ غفلت کی زد میں آ جائے نا، تو پھر اچھے اچھے درس، اچھے اچھے ارادے، عزائم سب کچھ ہوں گے، لیکن ہم کبھی عمل کی کھیتی میں مثالی کھیتی کرنے والے مومن نہیں بن پائیں گے۔ اس لیے بھائیو، جو بات، جو پیغام میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو موقع ملا ہے، اس موقع کو پوری طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور اس موقع کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا کو باہر جتنا دیکھتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ اپنے اندر دیکھنے کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہمارے دل میں کیا کیا گزرتا ہے، کیا کیا خیالات آتے ہیں، ہمارا دل صبح سے شام تک کیا کیا محسوس کرتا ہے، ہمارے دل میں کس کس قسم کے خیالات آتے جاتے ہیں، ہمیں اپنے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا معاملہ کیسا ہے معلوم آپ کو؟ آج آپ ایک نوجوان سے مل لیجئے، کسی بزرگ سے مل لیجئے، گفتگو ہوگی، ساری گفتگو ہوگی،
خاندان قبیلے کی باتیں ہوں گی، گلی محلے کی باتیں ہوں گی، سیاست کے گلیاروں کی باتیں ہوں گی، موسم کا حال بھی ہوگا، تجارت کی صورتحال پہ بھی، مارکیٹ کی صورتحال پہ بھی بات ہوگی، نئے نئے حادثات سب پہ بات ہوگی. لیکن کیا کبھی ہم اور آپ اپنی مجلسوں میں اپنے دلوں کی کیفیت اور حالت پر بھی گفتگو کرتے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، گفتگو نہیں کرتے ہو تو نہ کرتے ہو، کیا کبھی ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے اپنے دلوں کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اس کا اثر قبول کر رہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی، سبحان اللہ، سلف کے پاس یہ معاملہ تھا، یہ ایک آیت سنتے زندگیاں بدل جاتی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اتنی لمبی لمبی گفتگو سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، درس حدیث سنتے ہیں، لیکن پھر بھی تبدیلی نہیں آ پاتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہی ہے کہ ہماری اور آپ کی توجہ ظاہر پر بہت ہے، لیکن آپ اپنے باطن کو نہیں دیکھ پا رہے، اپنے اندر جھانک نہیں پا رہے، اپنے دلوں کی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہے. ہمارے دلوں کی جو بیماریاں ہیں نا، ہمارے دلوں کی جو خرابیاں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو کمی ہے نا، اس چیز نے ہمارے اور آپ کے دل کو ایسے مردہ کیا ہے کہ ہم اور آپ صحیح معنوں میں عمل کی کھیتی کو لہلہانے کا موقع نہیں دے پاتے. ہمارے دل قابل کاشت نہیں رہ گئے، ہمارے دل کھیتی کے قابل نہیں رہ گئے. یہ ہمارے اور آپ کے عمل کی سچائی. اسی لیے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی نا، سورہ حشر کی وہ آیات، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اس آیت کا ترجمہ مجھ کو اور آپ کو ایک سبق پہلے یہ دلاتا ہے کہ مومن کی نظر آج کے لیے نہیں کل کے لیے ہوتی ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو. آج آپ دیکھیں دکان میں بیٹھا ہوا دکاندار کاروبار کر رہا ہے. آپ اگر اسے پوچھیں تو ان میں کی اکثریت وہ ہے جن کے پاس آج کے نوالے کی فکر نہیں ہے. وہ آج اس لیے محنت نہیں کر رہے. وہ مزدور ہوتے ہیں جو صبح میں آتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تو شام میں ان کو نوالا ملتا ہے. یہ مزدوروں کا معاملہ ہو سکتا ہے، ورنہ دکانداروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر وہ دکاندار ہیں جن کے پاس آج کا کھانا ہے، یا یوں سمجھیے 2-4 دن کا کھانا ہے. لیکن آج دکانداری کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جو 2-4 دن کا ہے وہ جب ختم ہو جائے تو پھر اگلے دن مجھے ضرورت نہ پیش آئے، میں محتاج نہ ہو جاؤں. کئی دکاندار ایسے ہیں جو عمل اس لیے کرتے ہیں، کام اس لیے کرتے ہیں، ان کے پاس یہ کہ میرے پاس اتنا ہے کہ میں اور میرے گھر والے کھا پی کے ابھی خوش رہ سکتے ہیں، لیکن میں محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بعد میری اولاد کھا سکے، میرے بعد میری اولاد کا بھلا ہو سکے، اس لیے میں دکانداری کر رہا ہوں. ورنہ میں اگر کھانا چاہوں تو اتنا ہے میرا کہ میری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن آدمی پھر بھی محنت کرتا ہے. قرآن مجید کی آیت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ جس طرح دنیا کے لیے آج کا ہوتے ہوئے کل کی فکر میں کام کرتے ہو نا، ایسے ہی آخرت کے لیے بھی یہ بات یاد رکھو کہ آج کا تمہارے پاس سامان ہو نہ ہو، لیکن کل کی فکر ضرور تمہارے ساتھ ہونی چاہیے. کل کی فکر ضرور تمہارے ساتھ ہونی چاہیے. تمہیں کل اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کیا جواب دہی کرنی ہے، اس کی فکر تمہیں کرنی چاہیے. اور یہ فکر کس کے اندر ہوتی ہے؟ اس انسان کے اندر ہوتی ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے. اس انسان کے اندر ہوتی ہے جس انسان کا دل زندہ ہوتا ہے. اور رہا وہ انسان جس کا دل مردہ ہو جائے، جس کا دل مردہ ہو جائے، ایسے انسان کے سامنے چاہے کتنے مواقع آ جائیں، چاہے کتنا ہی موقع مل جائے، لیکن وہ عمل کرتا بھی ہے تو کل کے دن کی فکر اس کے اندر نہیں ہوا کرتی. میرے بھائیو، قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ اپنے دل کی خبر لیتا رہے، اپنے دل کو ٹٹولتا رہے، اپنے دل کو جانچتا رہے، اپنے دل کو پرکھتا رہے. ہر مسلمان پہ فرض قرار دیا گیا ہے اس آیت میں. سبحان اللہ. اس آیت کی تفسیر میں کہا ہر مسلمان پہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہم کہتے ہیں روزہ رمضان کا ہر مسلمان پہ فرض ہے، زکوٰۃ استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان پہ فرض ہے. ایسے ہی یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نفس کی خبر لے، اپنے نفس سے باخبر رہے کہ اس کے نفس میں کیا گزر رہی. آج ہمارا اور آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے معلوم؟
ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کمیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت کی مار یا غفلت کی سزا میں مبتلا کر دیے گئے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو اس کا ادراک نہیں، اس کا احساس نہیں ہے۔ ورنہ کیا بات ہے، آپ کو پتا ہے انہی آیتوں میں اللہ نے آگے کہا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مؤثر بنایا، اتنی تاثیر رکھنے والا، اتنا اثر رکھنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس کو ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دیں نا تو پہاڑ بھی جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا کیا۔ لیکن انسان کا دل پہاڑوں سے زیادہ جب سخت ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل پہ جب غفلت کا پردہ پڑتا ہے تو غفلت کے پردے کے پڑنے کے بعد انسان کا دل پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پہلے سے کہیں زیادہ سخت، اور پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور وہ قرآن جو پتھروں کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے، انسان کے دل کو نہیں توڑ پاتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے جو ہم اور آپ جھیلتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر غفلت کی مار ہمارے اور آپ کے اوپر پڑ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات، بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے آغاز میں بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ نے کہا لوگوں کا حساب قریب آ گیا، لوگوں کا حساب قریب آ گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنی غفلت میں اعراض میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں ہے، رخ موڑ کر زندگی جی رہے ہیں، حالانکہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کا وقت قریب ہے، ان کا حساب و کتاب قریب ہے، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون۔ ان کے رب کی طرف سے جب کبھی کوئی نیا پیغام آتا ہے تو سنتے بھی ہیں، تو سنتے اس طرح ہے جیسے کوئی کھیل کود والی بات ہو، لاپرواہی کے ساتھ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائیو، اگر قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، میرے اور آپ کے کان اگر کھڑے نہیں ہوتے، میرے اور آپ کے رونگٹے اگر کھڑے نہیں ہوتے، میرے اور آپ کے دل کے دروازے اگر نہیں کھلتے، میرا اور آپ کا دل اگر قرآن کی آیتیں سن کر بدکنے لگتا ہے، قرآن کی آیتیں سن کر بے چین ہونے کے بجائے قرآن کی آیتیں سننے سے بیزار ہونے لگتا ہے، تو آپ سمجھ جانا کہ غفلت کی مار بہت بری طرح سے ہمارے اور آپ کے دل پہ پڑی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات جو آیت کی وہ کیا ہے؟ کہا کہ ان کا معاملہ الا استمعوه وهم يلعبون لاہیۃ قلوبهم، دل غافل ہے تو بات سنتے بھی ہیں تو ایسے جیسے کھیل کود کی کوئی بات ہو رہی، کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے۔ آج معاف کریں، ہمارے اپنے درس، ہمارے اپنے پروگرام، ہماری اور آپ کی مجلسیں بڑی لچھیدار، بڑی زوردار قسم کی تقریروں سے تو وابستہ آباد ہیں، لیکن ان مجلسوں کے اندر کی جانے والی باتوں کا اثر ہمیں اپنے دلوں پہ نہیں محسوس ہوتا ہے، تو ہماری کیفیت بھی کہیں نہ کہیں اس کیفیت سے قریب ہے جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی، کہ آیتیں سنتے تو ہیں لیکن دل ان کے غافل ہیں، قرآن کی آواز ان کے کانوں تک تو پہنچتی ہے لیکن دل پہ دستک وہ محسوس نہیں کرتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت کی بہت بڑی بات۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا کوئی معاملہ ہے نا، اگر ہم آپ اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، ہم خود کہہ سکتے ہیں، ہم خود کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی کیفیت ہے کہ ہم قرآن سنتے تو ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، دین کی بات سنتے تو ہیں لیکن عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اس کے پیغام سے معلومات تو حاصل کرتے ہیں لیکن ان معلومات کو عمل میں بدلنے میں ہمارے لیے آسانی نہیں نظر آتی، تو پھر ہم اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ دل کی بڑی سخت بیماری ہم اور آپ کو لائق ہے، اور اس بیماری کے علاج کی مجھ کو اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، اس آیت کے اگلے ٹکڑے یا دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ بڑی اہم ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے کیا کیا پتہ؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہیں ان کے اپنے نفسوں کو بھلا دیا، یعنی وہ خود اپنے نفس کی طرف سے غافل ہو گئے، ان کو پتا بھی نہیں کہ ان کے نفس میں کیا چل رہا ہے، ان کو پتا بھی نہیں کہ ان کا نفس زندہ ہے کہ مردہ ہے، ان کو پتا بھی نہیں کہ ان کا نفس نفس امارہ ہے یا پھر یہ کہ نفس لوامہ ان پہ غالب آ گیا، ان کو پتا ہی نہیں۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے غافل کر دیتا ہے، ہمارے اپنے دل کی کیفیت کی ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ شاعر نے ایک بڑی بات کہی تھی نشے کے بارے میں، نشے کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ ہاتھ کہیں پڑتا ہے، پاؤں کہیں پڑتا ہے، سب کی ہے تجھ کو خبر، اپنی خبر کچھ بھی نہیں۔ آج آپ یقین کرو، آپ کہیں گناہوں کا نشہ، آپ کہیں دنیا کا نشہ، آپ کہیں خواہشات کا نشہ، آپ کہیں اللہ کی نافرمانی کا نشہ، میرے اور آپ کے دل و دماغ پہ ایسے مسلط ہے کہ ہمیں سب کی خبر ہے، دنیا کی ساری خبر ہے، لیکن میرے اور آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، ہمارے اور آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اس کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہے۔ آج آپ میں سے پوچھوں، آپ میں سے ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں، آپ نے آخری مرتبہ کب یہ سوچا تھا کہ میرے اپنے دل میں آنے جانے والے خیالات اچھے کتنے ہیں، برے کتنے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے جنہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ بھائی میرے دل میں غلط وسوسے، غلط خیالات بہت زیادہ آ رہے ہیں، میرے دل میں برائیوں کی طرف دعوت بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے، میرے دل کے اندر برے خیالات بار بار آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیال آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو بھی کب آخری بار آیا تھا؟ آپ یقین کرو مدتیں گزر چکی ہیں، لیکن ہمیں اپنی خبر نہیں ہے، ہمارے اندر کی خبر نہیں ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر یہ صورتحال ہے کہ ہمارے اندر کی دنیا بدل گئی لیکن ہمیں خبر نہیں ہے، تو پھر سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غفلت کی مار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نفسوں کی طرف سے غافل کر دیا ہے۔ بھائیوں، ایسی صورت میں ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آدمی پر غفلت کی مار کیوں پڑتی ہے؟ آدمی کے دل پر یہ غفلت کی مار کیوں پڑتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اہل علم نے اس کے کئی ایک سبب بیان کیے، میں آپ کے سامنے ایک آدھ سبب صرف آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے آدمی کے دل پہ غفلت کا پردہ پڑا رہتا ہے وہ یہ کہ بندہ جو ہے جہالت میں زندگی گزارتا ہے، لا علمی میں زندگی گزارتا ہے، دین سیکھنا نہیں چاہتا، اپنے رب کو پہچاننا نہیں چاہتا، اپنے نبی کو، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہیں پہچاننا چاہتا، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جاننا چاہتا، قرآن و سنت کی جو تعلیمات اسلام کے نام پر اس کے ساتھ ہیں، اس کے پاس ہیں، ان کو جاننا نہیں چاہتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو دنیا کے اندر ایک بات یاد رکھو، آپ کھاتے پیتے ہیں، جسم کو غذا ملتی ہے، جسم بڑا ہوتا ہے، جسم موٹا ہوتا ہے، جسم بڑھتا نظر آتا ہے۔ آپ اگر اپنی روح کی غذا نہیں دیں گے، اپنے دل کو اس کی غذا نہیں دیں گے، صحیح علم اس کی غذا ہے، اگر آپ وہ نہیں دیں گے آپ کا دل ویسے ہی کمزور رہے گا، بیمار رہے گا اور بسا اوقات مردہ بھی ہو جائے گا، آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی زندگی ہے جو دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے، اور جو آدمی غفلت کی مار سے باہر نکلنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ کیا علم حاصل کرنا؟ ضروری نہیں کہ آپ مدرسہ جائیں، ضروری نہیں کہ آپ کتاب لے کر بیٹھ کر ہی پڑھیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ جانیں، سیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں کیا کیا بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی عملی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کے عادات و اطوار کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ کیا ہوگا جب آپ اللہ کو پہچانیں گے نا، اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کے احسانات کو جانیں گے، آپ کے دل میں سب سے پہلے اللہ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ آپ اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ آپ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے، نبی علیہ السلام کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور جب اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت آپ کے دل میں داخل ہو جائے نا تو پھر یہ محبت بڑھتی جائے گی۔ جتنا آپ علم حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس ہوگا، اللہ نے ہماری کیسے کیسے تربیت کی، کیسے کیسے رسول اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی، دین کے نام پہ ہمیں کیا کیا سکھایا گیا، کیا کیا بتایا گیا، ہر پل یہ احسان مندی کا جذبہ بڑھتا جائے گا، محبت آتی جائے گی، اور محبت پھر ہمارے دلوں کی صفائی کرتی جائے گی، اور پھر وہ مقام آئے گا کہ یہی علم
جہالت کو شکست دے گا، ہمارے اور آپ کے دلوں کو پھر سے زندگی ملے گی، ہم مردہ دل نہیں رہیں گے، ہم زندہ دل ہو جائیں گے۔ یہ علم اللہ تبارک و تعالی اس علم سے ہمیں زندہ کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو کئی معنوں میں استعمال کیا، ان میں سے ایک معنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی استعمال کیا، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ اللہ نے یہاں ایک مومن اور ایک مسلمان کو زندہ اور مردہ کہا، اس لیے کہ ایمان کی وجہ سے اس کا دل زندہ ہے تو وہ زندہ ہے، اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا دل مردہ ہے تو وہ مردہ ہے۔ حالانکہ جسمانی طور پہ دونوں زندہ ہیں، ایک غیر مسلم ایک مسلمان، ایک کافر ایک مسلمان، دونوں زندہ ہیں، جسم دونوں کے زندے ہیں، لیکن حقیقی زندگی دل کی زندگی، اور دل کی زندگی ایمان سے نصیب ہوتی ہے، صحیح علم سے نصیب ہوتی ہے، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو زندہ کہا، کافر کو مردہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ بھائیو، میں وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، اس لیے بات کو مختصر کر کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، جہاں ہیں جیسے ہیں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی دیگر سلف صالحین کے اقوال میں سے قول یہ بھی ہے، وہ کہا کرتے تھے کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا، کہتے تھے یا تو عالم بن کر رہو جو علم دیتا ہے لوگوں کو، او متعلما یا علم لینے والا طالب علم بن کر رہو، یہ دو حالتیں چھوڑ کر کوئی تیسری حالت اپنی زندگی میں قبول مت کرو، اس لیے کہ یہ دو حالتیں چھوڑ کر دنیا میں خیر نہیں ہے۔ اگر خیر تمہیں چاہیے علم والے بن کر علم پھیلاؤ، اور اگر اللہ نے اس مقام تک نہیں پہنچا علم لینے والے بنو کہ یہ تو سب کے لیے ممکن ہے۔ اور وہی بات سلف صالحین نے ایک تیسری چیز بھی بڑھائی، کہا کن عالما او متعلما او محبا للعلماء ولا تکن رابعا، کہا یا تو عالم بن کر رہو جو علم پھیلاتا ہے، یا طالب علم بن کر رہو جو علم حاصل کرتا ہے، یا کم سے کم علماء سے محبت کرنے والے بن کر رہو۔ کیا ہوگا علماء سے محبت کرنے سے؟ دیکھو جن سے آپ محبت کرتے ہیں نا ان کے نزدیک ہوتے ہیں آپ، جن سے محبت کرتے ہیں نا ان سے بہت کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان سے آپ متاثر ہوتے ہیں، علم والوں سے آپ متاثر ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ کی یہ محبت آپ کو علم سے جوڑ دے گی، آپ کو علم سے جوڑ دے گی۔ اسی لیے زندگی میں ایک مسئلہ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمارا رشتہ علم سے ہونا چاہیے، اصل یہ کہ علم سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم کاروباری ہیں، ہمیں پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں، ہماری عمر دراز ہو گئی، اب ہم پڑھنے کے قابل نہیں، یا پھر زندگی ہمیں ایسے رخ پہ لے گئی جہاں اب پڑھنے ہمارے لیے ممکن نہیں، تو یہ تو سب کے لیے ممکن ہے کہ آپ علم والوں سے محبت کریں، تو کتاب و سنت کا علم دیں، جو صحیح علم آپ کو دیں، ایسے اہل علم سے محبت کیا کریں، اس لیے نہیں کہ آپ کی محبت سے ان کا کچھ بھلا ہوگا، نہیں، ان کا بھلا ہو نہ ہو، آپ ان سے محبت کریں گے آپ کا بھلا ہو جائے، یا آپ کے دلوں میں جو غفلت کے پردے پڑے رہتے ہیں نا، رفتہ رفتہ ایک ایک پردہ ہٹنے لگے گا، وہ علم جو وہاں سے آئے گا آپ کی زندگی کو جلا بخشے گا، آپ کے دل کو پھر سے زندہ کرے گا۔ تو پہلے نمبر پہ میں نے کہا آپ علم حاصل کریں۔ جہالت آدمی کے دل پہ غفلت کے پردے پڑے رہنے کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب آدمی اگر غفلت کا مارا ہے تو اس کی وجہ ہے آدمی کے اندر کی جہالت، لا علمی۔ اسی لیے آپ دیکھو جو دین سے جتنا ناواقف ہے نا، وہ اتنا ہی زیادہ دل کا سخت آپ کو ملے گا، اور دین جتنا زیادہ سیکھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کرتا جاتا ہے، ایمان کے لیے نرم ہوتا ہے، اہل ایمان کے لیے نرم ہوتا ہے، دنیا والوں کے لیے نرم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اللہ نے یہی بیان کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کے نبی آپ ان سب کے لیے نرم ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلے نمبر پر اپنے دلوں کو سنبھالنا ہے، علم سے رشتہ جوڑنا۔ دوسرا نمبر جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دلوں پہ غفلت کی مار پڑتی ہے وہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں۔ گناہوں کی جو سزائیں ملتی ہیں نا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا آخرت میں بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، اللہ کی مرضی۔ کسی گناہ کی سزا صرف دنیا میں دیتا ہے، کسی گناہ کی سزا صرف آخرت میں دیتا ہے، کسی گناہ کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ دیتا ہے۔ لیکن جو بھی سزا دنیا میں اللہ دیتا ہے نا، تو دنیا میں گناہوں کی جو سزائیں ملتی ہیں ان میں سخت ترین سزا یہ ہے کہ گناہ کے بدلے میں آدمی کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے، اللہ تعالیٰ غفلت کے پردے اس پہ ڈال دے۔
اللہ تعالیٰ غفلت کے پردے مسلط کر دے گناہوں کی سزا کے طور پر، معلوم یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے دل اگر غافل ہیں، اگر ہم غفلت کی مار جھیل رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں۔ دیکھو بھائیو، انسان ہونے کے ناطے گناہ کا ہو جانا الگ ہے، اور دوسری طرف گناہ کو معمولی سمجھ کر بار بار آگے بڑھ کے گناہ کرنا ایک الگ ہے، دو میں بڑا فرق ہے۔ پہلی بات دیکھو، انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے گناہ ہوں گے، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں، مجھ سے بھی ہوں گے، آپ سے بھی ہوں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے گناہ کا ہو جانا، اور دوسری چیز ہوتی ہے گناہوں کی پرواہ نہ کر کے جرأت آ جائے، آدمی جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ کرے، آدمی ڈٹ کے گناہ کرے، آدمی آگے بڑھ کے گناہ کرے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال دی، کہا مومن اور منافق کی یہ مثال ہے کہ مومن جب گناہ کر لیتا ہے نا تو ایسے ڈرا ڈرا رہتا ہے جیسے کسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہے کہ چٹان اب گری کہ تب گری، وہ ڈرتا رہتا ہے۔ مومن کے دل ایسے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور منافق کی مثال کہا ایسی ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ ویسے ہی اس کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے یوں کر کے اڑا دیا، پھر اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ کہ منافق کی یہ مثال ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ کا ہو جانا یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا انسان ہونے کے ناطے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے گناہ کرنا، جان بوجھ کے کرنا، آگے بڑھ کے کرنا، بار بار کرنا، ڈٹ کر کرنا، اور بے حیائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے کرنا، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کرنا، یہ جو ہے بہت بڑی جرأت ہے۔ اور اس سے آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو آدمی، قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پہ صاف لفظوں میں کہا کہ انما التوبہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہی توبہ ان کے لیے ہے الذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، جو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے گناہوں کا کوئی ڈر نہیں، اپنے گناہوں کی سزا کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کو گناہوں کا تو پتہ، معلوم ہے گناہ کیے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ کیفیت ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مار ہے۔ اس لیے یاد رکھو، گناہ اگر ہو جاتے ہیں تو پہلے توبہ کرو، اس لیے کہ اگر توبہ نہیں کیا نا تو کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے بتایا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے۔ توبہ کرتا ہے، سیاہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا وہ سیاہ دھبا چھوڑ دیا جاتا ہے، اگلا گناہ کرتا ہے ایک اور دھبا لگتا ہے، اب توبہ کیا وہ دھبا مٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کیا وہ دھبا ویسے ہی باقی رہتا ہے۔ ایسے ایک دھبا لگتا ہے، دوسرا لگتا ہے، تیسرا لگتا ہے، یہاں تک کہ زندگی گناہوں میں بھر جاتی ہے تو دل پورا کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ کالکوز مجخیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کالکوز مجخیہ لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا۔ آپ نے دیکھا ہے لوٹا یا برتن اگر سیدھا رکھا ہو نا، آپ جو بھی چیز ڈالیے وہ قبول کرتا ہے، اور لوٹا اگر الٹا رکھ دیں آپ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز بھی ڈالیں، لوٹا اسے روکتا کچھ نہیں، سب بہہ جاتا ہے، سب بہہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب گناہوں کی کثرت سے دل کالا پڑ جاتا ہے تو وہ مقام آتا ہے جہاں دل کی مثال الٹے لوٹے کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان چاہے جتنی نصیحت کی باتیں سنے، عبرت کی باتیں سنے، اس کا کوئی اثر اس پہ نہیں ہوتا ہے۔ الٹے لوٹے پہ جس طرح سے آپ پانی بہاتے جائیں، پانی کو روکتا نہیں، ایسے ہی کتاب و سنت کی باتیں، حکمت کی باتیں، دین کی باتیں، جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے آئیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا۔ پھر وہ دل نہ تو نیکی کو پہچان پاتا ہے نہ برائی کو پہچان پاتا ہے، پھر اس کے دل سے نیکی اور برائی کا فرق مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی سزا کے طور پہ انسان پہ غفلت کی ایسی مار پڑتی، اس لیے سب سے پہلے تو گناہ کرنے سے بچو، سب سے پہلے گناہ کرنے سے بچو۔ لیکن اگر گناہ ہو جائیں تو پہلی فرصت میں توبہ کرو، اور صرف توبہ ہی نہیں، توبہ کے ساتھ نیکیاں اتنی کرو کہ ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کا کفارہ بناتی جائیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ مجھ کو اور آپ کو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ میرے بھائیو، تیسری وجہ جس کی وجہ سے آدمی کے دل پہ غفلت کی مار پڑتی ہے، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کو انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے، تو اب یہاں بہت ساری ایسی عادات ہیں جسم سے تعلق ہے، لیکن یہ عادات انسان کے دل پہ اثر انداز ہوتی. کیا عادتیں ہیں؟ 4 کاموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ 4 کام لمٹ سے باہر ہو جائے نا، حد سے زیادہ ہو جائے نا، تو پھر یہ دل کے لیے قاتل ہوتی ہیں، دل کے لیے تباہ کن ہوتی ہیں. کیا کیا؟ کثرت الاکل، بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ بات چیت کرنا، اور بہت زیادہ لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا. یہ 4 کام ایسے ہیں کہ اگر آدمی حد سے زیادہ کرتا ہے نا، تو پھر اس کی وجہ سے آدمی کا دل مردہ ہونے لگتا ہے. دیکھو یاد رکھو، کھانا پینا انسانی جسم کی ضرورت ہے، لیکن اسلام نے ہمیں بتایا کتنا انسان کے لیے کھانا بہتر ہے. جو آدمی خوب زیادہ کھانے کا عادی ہوتا ہے نا، وہ جسمانی تھکان کا ہی سبب نہیں بنتا، وہ پھر دلوں کے مردہ ہونے کا سبب بن جاتا ہے. آدمی بہت زیادہ سوتا ہے، زیادہ سونے والے انسان کے دل کو مردہ ہونے لگتے ہیں. اور آدمی بہت زیادہ بکتا ہے، بات کرتا ہے، بات کرتا ہے، بات کرتا ہے، ہمیشہ بولتا ہے، ایسے آدمی کے دل کے پر بھی غفلت کے پردے پڑنے لگتے ہیں. اور ایسے ہی جو لوگوں میں بہت زیادہ انوالو رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے کہ اسے فرصت ہی نہیں رہتی، ادھر نکلا اس کے ساتھ ادھر، صبح سے لے کے شام تک باہر کی باہر دنیا دیکھتا ہے، اپنے اندر کی دنیا دیکھنے کی فرصت میں غفلت کی مار پڑ جاتی ہے. میرے بھائیوں، یہ ان اسباب میں سے چند اسباب ہیں جن کی وجہ سے آدمی کے دل پہ غفلت کی مار پڑتی ہے. اور ایک اور سبب آپ کے سامنے ذکر کر دوں، بڑا اہم سبب ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دل کے اصلاح کے بہت سارے راستے رکھے. جیسے موت کو یاد کرنا، آدمی اپنی موت کو یاد کرے، آدمی قبرستان کی زیارت کرے. دیکھیں قبر کی تنہائی کیا ہوتی ہے. کبھی قبرستان میں کوئی نہ ہو، اکیلے آپ چلے جائیں اور آپ سوچیں اس وقت جس طرح میں زمین کے باہر، قبر کے باہر اکیلا ہوں، ساری دنیا کو کوئی پتہ نہیں میں کون ہوں کیا ہوں. ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ میں ایسے ہی اندر رہوں گا، پوری دنیا کو کوئی غرض نہیں کہ میں کون ہوں کیا. اللہ نے میرے اور آپ کے دل کے علاج کے لیے بہت سارے اسباب رکھے ہیں. اللہ نے بہت سارے اسباب رکھے ہیں. اپنی زندگی میں ان اسباب کو اختیار کیا کرو. قرآن مجید سنو تو اس کا معنی و مطلب پڑھنے کی کوشش کرو. اگر معنی و مطلب سننے کو ملتا ہے، ریکارڈڈ ملتا ہے، اس کو سنا کرو. کہ خاص طور پہ وہ آیتیں جن میں جنت کا تذکرہ، جس میں جہنم کا تذکرہ، جس میں قوموں پر آئے ہوئے عذاب کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے شدید العقاب ہونے کا تذکرہ ہے، یہ سب آیتیں سنا کرو. اس سے دل نرم ہوا کرتے ہیں، اس سے دلوں کا علاج ہوا کرتا ہے. غفلت کی مار سخت اس وقت ہو جاتی ہے جب آدمی غلطیاں یہ سب کچھ کرے، لیکن اللہ نے علاج کے یہ جو راستے بتائے نا، ان راستوں کی طرف سے آدمی غافل رہے تو پھر تو تباہی دگنی دوگنی ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی میں ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جن سے میرے اور آپ کے دلوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. باتوں میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، لیکن ایک دو واقعات آپ کے سامنے ذکر کر دو کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کا معاملہ کیسا تھا. وہ کتنے زیادہ بیدار لوگ تھے، کتنے زیادہ ہوشیار لوگ تھے، اور کس قدر زیادہ باہر کی دنیا سے اپنے اندر کی دنیا پہ نظر رکھا کرتے تھے. ہم سب کون ہیں معلوم نہیں، ہماری نظر دوسروں پہ ہوتی، اور اگر اپنے پر بھی ہوئی تو اپنے ظاہر پہ ہوتے. کپڑا کتنا اچھا پہنا ہے، شکل و صورت کتنی اچھی بنی ہے، میرا مکان کیسا بنا ہے، میری دکان کیسے سجی ہے، میری سواری کی گاڑی کیسے سجی. اللہ کے بندوں، کبھی دل کی حالت بھی دیکھو. دل میں کتنا اندھیرا ہے، دل میں کتنی بے چینی ہے، دل میں کتنی بے اطمینانی ہے، دل کتنے زیادہ ویران ہے. وحشت ہونے لگے گی کبھی اپنے دل کے اندر جھانک کر آپ دیکھ لیں. سلف صالحین کی مثالیں دیکھیں. اہل علم نے لکھا، احادیث میں ہے یہ بات کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس صحابہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، لوگ کوئی بھی نہیں. حضرت ابوبکر اکیلے ہیں، اپنی زبان کھینچ رہے ہیں، زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. صحابی نے دیکھا تو کہا یہ کیا اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ان ھذا اوردنی الموارد، اسی زبان نے مجھ سے کئی مقام پہ ایسی غلطیاں کروائی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تباہ و برباد کر کے چھوڑے گی، اس لیے اپنی زبان کو کھینچ کر احساس دلا رہا ہوں کہ تو اپنا ذرا قابو میں رہے. اب سوچیں کوئی آدمی بند کمرے میں تنہائی میں کوئی اور اسے دیکھنے والا نہ ہو،
اس مقام تک کب پہنچتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ کر احساس دلا رہا ہے؟ کب پہنچتا ہے؟ اس سے پہلے وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اندر کو اپنے اندر جھانک کر دیکھتا ہے، اپنے اندرون کو دیکھتا ہے، تبھی تو اس کا اسے موقع ملتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں واقعہ لکھا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک اور ان کے ساتھ حضرت عمر دونوں چلے جا رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اچانک حضرت عمر نے کہا کہ ذرا رکو، مجھے ضرورت ہے، میں ضرورت پوری کر کے آتا ہوں۔ اب ہم اور آپ اگر ضرورت کا مطلب سنیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ یہی نہ سمجھیں گے کہ استنجا کی ضرورت پیش آئی ہوگی، کہیں تنہائی میں جا کے استنجا کر کے آئیں گے۔ حضرت انس نے بھی غالباً یہی سمجھا، انتظار کرتے رہے، دیکھا کافی دیر ہو گئی، عمر لوٹ کر نہیں آئے۔ اب تلاش کرتے ہوئے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، عربوں کے ہاں باغیچے کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے ہاں باغیچے کھلے ہوتے ہیں، ایک کے باغیچے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، لیکن عربوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دیوار بندی ہوتی ہے، باغیچوں پہ دیوار اپنی اپنی حد پر ہوتی ہے، عربوں کا یہی طریقہ تھا۔ تو حضرت انس نے ڈھونڈتے ہوئے گئے تو دیکھا ایک دیوار کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، کس سے؟ اپنے آپ سے، کوئی اور نہیں ہے وہاں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین، کہہ رہے ہیں کہ خطاب کے بیٹے عمر امیر المؤمنین بن گئے ہو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ واللہ لتتقین یا ابن الخطاب، اللہ کی قسم ابن خطاب، خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈر، خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈر، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اگر سزا یہ دے گا تو بڑی سخت سزا تجھے دے گا۔ آپ سوچیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں، جو سمجھ میں آتی ہے بات واقعے کے سیاق سے بات سے ہوئی ہے۔ غالباً حضرت عمر جب حضرت انس کے ساتھ چل رہے تھے تو آپ کو تو پتا ہے حضرت عمر کے زمانے ہی سے امیر المؤمنین کے لقب کی شروعات ہوئی۔ ہو سکتا ہے راستے میں چلنے والے کسی آدمی نے سلام کیا ہو یا آپ کو امیر المؤمنین کہہ کے مخاطب کیا، کچھ بھی کیا ہو، اس لقب کو سننے کے بعد شاید ان کا نفس پھولنے لگا تھا، ان کا نفس شاید جو ہے بہت زیادہ بڑا ہونے لگا تھا، تو ان کو لگا کہ یہ تو تباہی و بربادی ہے۔ کہا رکو، اب کیا میں علاج کر کے آتا ہوں، اب کیا اب اپنے نفس کا علاج کر کے آتا ہوں۔ کہا حضرت انس سے میں اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہوں۔ ضرورت کیا تھی؟ اپنے نفس کو یاد دلانا کہ تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا، کہا تم خطاب کے بیٹے عمر ہو، آج امیر المومنین بنا دیے گئے ہو تو اترانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ اگر واقعی پکڑنے پہ آئے گا تو بہت خطرناک سزا تمہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین کی مثالیں اگر دیکھیں گے، وہ زندہ دل لوگ تھے، ان کے دلوں پہ غفلت دور دور تک نہیں تھی۔ اور جب دل زندہ ہوتا ہے نا، جب دل صحیح ہوتا ہے تو پھر وہاں سے عمل کی تحریک صحیح ملتی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ کھیتی کے لیے زمین صحیح ہوتی ہے تو پھر کھیتی بھی لہلہاتی ہے، ایمان کی عمل کی کھیتی پھر لہلہانے لگتی ہے۔ حاضرین گرامی، جو بنیادی پیغام مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے دینا تھا وہ یہی کہ اپنے دلوں کی طرف سے غافل نہ رہیں، اپنے دلوں پہ غفلت کی مار اگر پڑ بھی جائے اسے باقی رہنے نہ دیں، علاج کریں اس کا۔ علاج کیسے ہوگا؟ گفتگو کے دوران ہی میں نے کہا نا، علم حاصل کریں، اللہ کی محبت بڑھانے والی چیزیں سیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے والی باتیں سیکھیں۔ آپ کو اپنی آخرت یاد دلانے والی موت کو یاد کریں، کبھی قبرستان کی زیارت کر لیں، کبھی آپ قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں جن میں عذاب کا تذکرہ ہے، کبھی آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ ہم اور آپ کو بلاخر سب کو چھوڑ کر جانا ہے، اپنی آخرت کو یاد کریں۔ یقین مانیں علاج کے اتنے اسباب ہیں کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو راستے کھلے ہوئے ہیں۔ میں بات کو طول دینا نہیں چاہتا، جو بنیادی پیغام آپ حضرات اور خواتین کو دینا تھا وہ یہی کہ غفلت اگر کسی کے اندر آ جائے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سزا ہے، اور جو آدمی اس غفلت کو پہچان کر اپنے نفس کا، اپنے دل کا علاج کر لے، وہی اصل میں کامیاب مومن ہے، وہی اصل میں حقیقی مومن ہے، حقیقی مسلمان ہے۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو اپنے دلوں سے باخبر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو غفلت کی مار سے بچا لے، اور اگر کہیں کسی کے دل پہ مہر لگی بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے، اسے ختم کر دے، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی موت سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی معنوں میں ایمان و عمل سے بھرپور زندگی جینے والا مسلمان بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ آپ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس پروگرام میں شرکت کی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سنن اور نوافل آپ کے باقی ہیں،
اس کو پڑھ لیں. تب تک چائے کا انتظام ہوا ہے, آپ لوگ چائے پی کر کے تفریح یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ.